بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ 9 مئی کا دن ظاہر ہے اس حوالے سے کچھ بڑی بڑی خبریں، کچھ اہم ملاقاتیں، کچھ تبادلے تقرریاں ہٹانے کی خبریں اور کچھ اہم پیغامات، لیکن آج جو سب سے بڑا اعلان ہے وہ ہوا ہے۔ میں اعلان آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور درجہ حرارت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ خبر آپ کو نمبر 1 بتاتا ہوں کہ آج اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، چونکہ جمعرات ہے اور منگل اور جمعرات کو ملاقاتیں ہونا ہوتی ہیں۔ یہ بات جہاں بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ملاقات آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ بشریٰ بی بی چونکہ اب اڈیالہ جیل کے اندر ہی موجود ہیں، تو اڈیالہ جیل میں موجود ہونے کے باوجود ان کو ان کے وکلا سے فیملی کی ملاقات تو کروائی گئی، لیکن عمران خان سے بشریٰ بی بی کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ لیکن بشریٰ بی بی نے کہا کہ میرے لیے اب سختیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، بنی گالہ ہو یا اڈیالہ، میرے لیے محض عمارت تبدیل ہوئی ہے، اور ان کے مطابق جیل آنے سے میرا دل مطمئن ہو چکا ہے اور عمران خان کا مقام اور بڑھ گیا ہے، کیونکہ خیال یہی تھا کہ عمران خان کو اس طریقے سے وہ کیا جائے گا، کمزور یا توڑنے کی کوشش۔ لیکن عمران خان سے آج کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج 9 مئی بھی ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور 9 مئی والے دن عمران خان سے کون کون ملنے گیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، عارف علوی ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ عارف علوی لاہور میں 2 دن گزارنے کے بعد اب وہاں پہ گئے ہیں۔ عارف علوی کے متعلق کہا گیا بطور صدر وہ جانا چاہتے تھے اڈیالہ جیل، لیکن ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی گئی تھی۔ پھر کہا گیا کہ عارف علوی سے عمران خان ناراض ہیں، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، لیکن آج ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی ملاقات ہوئی ہے، اور رؤوف حسن جو ترجمان ہے تحریک انصاف کے، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ عامر ڈوگر کی ملاقات ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک صاحب کی تو عقل ٹھکانے آئی، وہ شیر افضل مروت ہیں، اور شیر افضل مروت کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو جو ڈسپلن کی خلاف ورزی وہ مسلسل کر رہے تھے، اس کے اوپر شو کاز یا جس کو اظہار وجوہ کا نوٹس آپ کہتے ہیں، وہ سرو کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں ہے، عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں جو سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، زبیر کے مطابق انہوں نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو کہا ہے کہ وہ شیر افضل مروت کے ساتھ مکمل طور پہ لا تعلقی کا اعلان کریں، اور جو رہنما پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیر افضل مروت کی حمایت کریں گے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ عمران خان اس قدر شیر افضل مروت کے ساتھ غصے میں ہے۔ نمبر 2، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمر ایوب نے میڈیا کے نمائندوں کے سامنے کہا ہے کہ عمران خان کے واضح احکامات ہیں، واضح آرڈر ہے کہ شیر افضل مروت کو تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی دونوں سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عارف علوی صاحب جو ہیں، انہوں نے گفتگو کی، عمر ایوب نے گفتگو کی، رؤوف حسن نے گفتگو کی، اور جو پہلے ڈاکٹر عارف علوی کی گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو ڈاکٹر عارف علوی نے کہا دیکھیے راستہ بہت کلیئر ہے، بات کرنی پڑے گی، جس کے پاس 80% لوگوں کا نمائندہ ہے، جو 80% لوگوں کی میجورٹی ہے جس کے پاس، ظاہر عمران خان آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ وہ کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ بات نہیں کرے گی، وہ بڑا لیڈر ہے، اس سے بات کرنی پڑے گی، اور آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ان کا طاقت جس کے پاس ہے اسی کے بعد بات ہو سکتی ہے، اور فارم 47 کی جو پیداوار حکومت ہے اس کے ساتھ کیا بات کی جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو اصل معاملہ ہے، جو بڑا اعلان میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عمران خان نے آج ہدایات دی ہیں کہ 3 ریٹ پٹیشنز دائر کی جائیں اور سپریم کورٹ میں دائر کی جائیں، باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کنسرن یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے ان کو انصاف ملنا مشکل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ درخواستیں دائر کرتے ہیں، پٹیشنز دائر کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہوتی، یا جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ لیکن عمران خان نے نمبر 1 جو پٹیشن کی ہے، کی ہدایت کی ہے، جو رؤوف حسن نے آج وہاں پہ پڑھ کے سنایا ہے اور اس پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے، وہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بار بار کہتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیجز سامنے لائی جائیں، کون پہلے داخل ہوا، کس نے آگ لگائی، کس نے توڑ پھوڑ کی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جو نمبر 1 کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیجز سامنے لانے کے لیے عدالت کے سامنے استدعا کی جائے گی کہ وہ فوٹیجز سامنے لائی جائیں۔ نمبر 2، اس سے پہلے تحریک انصاف یہ بات نہیں کر رہی تھی، لیکن پچھلے چند دنوں میں تحریک انصاف، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے اتنے لوگوں کی اس دن جان گئی
جو کہ میڈیا کے اوپر نہیں آتا. ان کا خیال ہے کہ ان کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے. تو آج ان کے مطابق تحریک انصاف کے جو 16 لوگ اس دن جن کی جان گئی اس کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جواب طلبی کی جائے. تو تحریک انصاف اب عدالت کے سامنے اپنے ان لوگوں کا جو ان کا خیال ہے 9 مئی کو جن کی جان گئی ہے اس معاملے کو نمبر 2 ٹیک اپ کرنے جا رہی ہے. نمبر 3 ان کا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جب فارم 47 کی بات کر رہے ہیں اور وہ تانے دے رہے ہیں حکومت کو, تو ان کو بلا کے نہ صرف ان سے جواب طلبی کی جائے بلکہ قوم کے سامنے حقائق رکھے جائیں. تو یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا اہم معاملہ ہے. اس سے ہٹ کے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف نے آج ریلیاں پاور شو کیا. پچھلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلز بتائیں. ریحانہ ڈار سیالکوٹ سے پہلے ان کی خبر آئی کہ ان کو گرفتار کر لیا ہے. تحریک انصاف کی جو رہنما ہے عمر عثمان ڈار کی والدہ, پولیس کہتی ہے جی نہیں ہم نے گرفتار نہیں کیا, ان کو گھر کے سامنے ہم نے چھوڑ دیا. اس کے بعد فیصل آباد میں ہم نے علی افضل سائی کی زیر قیادت ایک پیدل مارچ دیکھا, وہاں پہ لوگوں نے شرکت کی. اور سمابیہ طاہر جو ہیں راولپنڈی میں انہوں نے قیادت کی. پھر جو لاہور میں ہم نے جو ان کے پریزیڈنٹ گجر صاحب ہیں وہ تھے, اور عبد الکریم کو ہم نے دیکھا. اس کے بعد وقاص امجد جو بڑے انرجیٹک ان کے ہیں, وہ انفارمیشن سیکٹری, وہ اور دیگر اس طرح سے جو لوگ ہیں لاہور میں. پھر ہم نے فیروز پور روڈ کے اوپر دیکھا تو لاہور میں بھی وہ چیزیں ہوئی. پھر خاص کر پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے آج وہاں پہ عمران خان کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھی, عمران خان کے پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے. اور چونکہ انہوں نے قرارداد بھی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد بھچر صاحب انہوں نے جمع کروائی ہوئی تھی, تو وہاں پہ بھرپور قسم کے جو نعرے ہیں لگے. بتایا گیا جی رانا شہباز نے جب ویڈیو بنائی تو اس کے اوپر وہ برہم ہو گئے, انہوں نے عمران خان کے بینرز لہرا دیے اور کون بچائے گا پاکستان عمران خان کے نعرے لگائے, اور مریم کے پاپا چور ہے کے نعرے. تو خاصی کشیدگی وہاں پہ دیکھنے کو ملی. پھر راولپنڈی میں بتایا گیا ہے کہ جو شہریار ریاض ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. اسی طرح سے اسلام آباد کے اندر جو وہ کر رہے تھے وہاں پہ بھی ان کے جو لوگ ہیں ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے یا جو کچھ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر چیزیں ہمیں دکھائی دیں. لیکن اس دوران جو سب سے دلچسپ قسم کا تبصرہ تھا وہ فواد چودھری کا تھا. فواد چودھری نے کہا کہ 9 مئی کے نتیجے میں خواجہ آصف, عطا تارڑ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درجنوں بے روزگاروں کا روزگار لگ گیا, ورنہ ان سب نے دبئی میں اقاموں کے اوپر نوکریاں کر رہا ہونا تھا. آگے 9 مئی کا انہوں نے ہیش ٹیگ استعمال کیا. یہ وہ معاملہ ہے جو ہم نے آج سیاسی طور پہ یا جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو اعلان ہے وہ لاہور سے ہوا. لاہور میں آج آرمی چیف جنرل آصم منیر نے لاہور گیریزن کا دورہ کیا. جو ISPR نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لکھا گیا جی آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا لاہور گیریزن کا دورہ. کور ہیڈ کوارٹرز میں گیریزن آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست جھوٹ, جعلی خبروں اور پراپوگینڈے کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں اور مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, مگر قوم کی حمایت سے ان تمام قوتوں کے عزائم کو ناکارہ بنایا جائے گا. آرمی چیف نے اس بات پر زور دے کر کہا کہ پاک فوج کا ہر سپاہی اور افسر کسی بھی دوسری وابستگی یا ترجیحات سے قطع نظر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو اولیت دیتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ قربانیاں دے رہا ہے. آرمی چیف نے کہا کہ بلا شبہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن رہے گا جب دانستہ طور پر شرپسندوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا. ان پرتشدد اور مذموم کارروائیوں کی وجہ سے پاکستان کے دشمنوں کو ریاست اور قوم کا مذاق اڑانے کا موقع فراہم کیا گیا. آرمی چیف نے افسوس کا اظہار کیا کہ اب وہی سازشی ناصر ڈھٹائی سے بیانیے کو توڑ مروڑ کر ریاست کو اس مذموم کوشش میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, ISPR کی مزید سٹیٹمنٹ میں آیا جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا, ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ڈیل. وہ معصوم لوگ جو ان مجرمانہ عناصر کے مذموم سیاسی مقاصد کو نہیں سمجھ سکے, ان کو منصوبہ سازوں نے اپنی خواہشات کا ایندھن بنایا. ان ورغلائے ہوئے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایات پر پہلے سے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے. تاہم اس کھنونے منصوبے کے اصل رہنما جو کہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں کو اب اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا, خصوصاً جب ان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں. آرمی چیف نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو یقین دلایا کہ شہداء اور ان کے اہل خانہ یا ادارے کی بے حرمتی کرنے کی
کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور مجرموں کو ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس حوالے سے آئے روز کی جانے والی اشتعال انگیزیوں کا جواب نہ دینے کو ہماری کمزوری اور ہمارے صبر کو لامحدود نہ سمجھا جائے۔ بعد ازاں آرمی چیف نے لاہور گیریزن میں جناح لائبریری کا افتتاح بھی کیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا، ہم ایک تعمیری قوت کی حیثیت سے تخریبی قوتوں کی جانب سے بنائے گئے راکھ اور ملبے کے ڈھیروں پر اس پبلک لائبریری کو بنا کر قائد کی حرمت کو دوبارہ روشن کر رہے ہیں۔ اور اس کی جو فوٹیجز ہیں، جو تصاویر ہیں جو ان کے وزٹ کی، وہ بھی جاری کی گئی ہیں۔ اچھا، اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ جو ظاہر اسلام آباد سے ہے، وہ سائفر والا معاملہ ہے۔ آج ایک انتظامی میٹنگ چل رہی تھی اور آج سائفر کے کیس کی سماعت ہونی تھی، لیکن وہ سماعت آج نہیں ہو سکی اور بغیر سماعت جو ہے کارروائی اب 15 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب وہ اگلے ہفتے کے اوپر چلی گئی ہے۔ تو اب تک کی ڈیولپمنٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔